السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج سورۃ فاتحہ کے حوالے سے، سورۃ فاتحہ کے تعارف کے حوالے سے چند باتیں جو ہیں وہ ذکر کرنی ہیں۔ سورۃ فاتحہ قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ وہ سورت ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، جو کہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بغیر نماز نامکمل ہے۔ تو اس کے تعارف کے حوالے سے آج اس درس میں ہم صرف اس سورت کے جو نام ہیں کثرت کے ساتھ جو بیان کیے گئے ہیں، اور کسی چیز کے ناموں کی کثرت اس کی عزت اور شرف پر دلالت کرتی ہے۔ تو اس سورت کے وہ نام جو قرآن میں اور احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، ویسے تو مفسرین نے بہت زیادہ اس کے نام ذکر کیے ہیں۔ علامہ آلوسی نے سورت فاتحہ کے 22 ناموں کا ذکر کیا ہے، لیکن ہم چند مشہور نام جو قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے پہلا نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ فاتحہ کہتے ہیں آغاز کرنے والی، شروع کرنے والی، یعنی وہ سورت جس سے قرآن کا، کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ نام بھی حضور نے خود اس سورت کا رکھا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے فاتحۃ الکتاب کو نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ پہلا نام۔ پھر اس سورت کا ایک نام ام القرآن ہے۔ اس نام کا اطلاق بھی سورت پر نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود رکھا اور خود اطلاق فرمایا۔ سنن دارمی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا الحمدللہ، یعنی سورت فاتحہ جو ہے الحمدللہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے اور سبع مثانی ہے۔ یہ 3 نام آپ نے ذکر کیے، تو ام القرآن دوسرا نام ہے اس کا۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے ام القرآن کو نہیں پڑھا، یعنی سورت فاتحہ کو نہیں پڑھا۔ پھر اسی طرح ایک تیسرا نام اس سورت کا سورۃ الحمد ہے، چونکہ اس سورت کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا سے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحمد بھی رکھا گیا ہے، اور اس نام سے اس کو پکارا گیا ہے۔ پھر اس سورت کا ایک اور نام جو قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ذکر کیا گیا ہے سورۃ الحجر میں، وہ کیا ہے؟ سبع مثانی، السبع المثانی اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، کہ اے نبی ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ سب ان 7 کو کہتے ہیں مثانی، بار بار جس کو دہرایا جائے، یعنی وہ 7 آیات جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، تو وہ ہم نے آیات آپ کو عطا کی ہیں۔ تو اس مناسبت سورت کا نام اس سبع المثانی کہا گیا ہے، قرآن میں ذکر ہوا۔ پھر صحیح بخاری کی ایک حدیث میں یہی نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین السبع المثانی ہے، اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ یہ نام یعنی قرآن میں بھی ذکر ہوا اور حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر کیا۔ پھر ایک اور نام ہے ام الکتاب، وہ پہلے بھی حدیث گزری ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ الحمدللہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے اور سبع مثانی ہے۔ اب ام الکتاب کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی، یہ حدیث ہم فضیلت میں آگے ذکر کریں گے جب اس سورت کی فضیلت بیان کریں گے۔ تو حضرت ابو سعید خدری، انہوں نے کسی شخص کو دم کیا جس کو بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا پڑھ کے دم کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ام الکتاب پڑھ کے دم کیا تھا، تو اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ تو اس مناسبت سے ام الکتاب یعنی حضرت ابو سعید خدری نے اس سورت کا نام ام الکتاب ذکر کیا، اور پیچھے حضور نے بھی ذکر کیا، تو ام الکتاب اس سورت کا نام ہے ایک۔ پھر اسی طرح اس سورت کا نام الشفا بھی ہے، سورۃ الشفا۔ حضرت عبد الملک بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کی شفا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو الشفا بھی کہا گیا ہے۔ پھر ایک اور جو ہے اس سورت کا نام سورۃ الصلاۃ، سورۃ الصلاۃ بھی اس کو کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سورت پر صلاۃ کا اطلاق کیا ہے۔ امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے
میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نماز صلات کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا ہے. یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ صلات یعنی سورۃ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا ہے. اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے. پس جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو میں کہتا ہوں بندے نے میری حمد کی. تو اس حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت پر جس نام کا اطلاق کیا وہ سورۃ الصلاۃ ہے. پھر اس صورت کا ایک اور نام سورۃ الدعا ہے چونکہ اس میں دعا کی جاتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الدعا بھی ہے. تو یہ چند نام تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے احادیث مبارکہ میں جن کا ذکر کیا گیا ہے. اور بھی جس طرح میں نے کہا کہ اس صورت کے بہت سارے نام ہیں جو مفسرین نے ذکر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کا صحیح فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.